لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو بڑا ہی محترم مہینہ ہے، حج والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک اہم فریضہ حج کا ادا کیا جاتا ہے، اور دوسرا جو اہم فریضہ ہے قربانی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کی جاتی ہے۔ اس قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسلام میں اور شریعت میں اس کا کیا مقام ہے۔ قربانی ایک اہم عبادت اور شاعر اسلام میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام 10 سال مدینے میں قیام فرمایا اور ہر سال پابندی سے قربانی کرتے رہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ہر سال پابندی سے قربانی کرتے رہے، اور مسلمانوں کو بھی اس کی تاکید فرماتے رہے، اسی لیے شریعت نے اس کو واجب قرار دے دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام پابندی سے قربانی کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی جن پر قربانی واجب ہے ان کو چاہیے کہ وہ بھی قربانی کرے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس سال قربانی نہ کر کے اس پیسے کو صدقہ کر دیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے، جو فرمان ہے، اس فرمان کو بجا لانا، اس حکم کی پابندی کرنا، اس حکم کو پورا کرنا، اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں دیکھی جائے گی۔ اگر یہ ہم اشکال کریں اور ذہن میں یہ بات آئے کہ اس پیسے کو صدقہ کر دیا جائے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، تو ذبح کرنے سے پہلے وہ بھی حکمت کو ڈھونڈتے اور حکمت کو تلاش کرتے کہ اس کے پیچھے کیا فائدہ حاصل ہوگا، تو قربانی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کہا اپنے ابا حضرت ابراہیم سے کہ آپ مجھے ذبح کر دیجئے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے ابا جان، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اگر حکمت دیکھتے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ اللہ ہمیں ذبح کرانا چاہتا ہے، کیا فائدہ حاصل ہوگا، تو یہ قربانی جیسا عمل آج ہمارے سامنے نہ آتا۔
ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، لہذا اس حکم کو پورا کرنا ہے، اس کے پیچھے حکمت نہیں دیکھنی ہے، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قربانی کی جگہ پر صدقہ کر دیا جائے تو ثواب حاصل ہو جائے گا، تو دوسری بات یہ ہے کہ میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، اگر کوئی شخص ایک عبادت کی جگہ پر دوسری عبادت کرے تو اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز کی جگہ پر یا نماز کی جگہ پر روزے رکھے، نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اللہ نے جس وقت عبادت کا حکم دیا ہے وہ عبادت کرنی ہے، لہذا ہمیں اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ ہم اس کی جگہ پر صدقہ کریں، نہیں بلکہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس حکم کو ہم پورا کریں۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بہت ساری پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور اللہ کے حکم کو ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا کہ میرے بندے نے میرے حکم کو پورا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتیں، اس کی پریشانیاں، اس کی مصیبتیں دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔